چیپٹر نمبر 7 جس کا نام ہے ڈیجیٹل سٹیزن شپ. ٹھیک ہے، یہ آج ہم پڑھنا شروع کریں گے. لیکچر نمبر 1 ہے اس کا. سب سے پہلے دیکھیں اس میں انٹروڈکشن ہے. سوسائٹیز آر ایوالونگ ود دا پیسج آف ٹائم. سوسائٹی یعنی کہ معاشرے، یعنی کہ ہم لوگ جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایوالو ہوتا ہے جی کہ ترقی کر رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. وی یوز ٹیکنالوجی فار کمیونیکیشن انسٹیڈ آف رائٹنگ لیٹرس، سینڈنگ فیکسز اور میٹنگ ود پیپل. دیکھیے جو پہلا ٹائم تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ رابطے کے لیے کیا لکھے جاتے تھے؟ خطوط لکھے جاتے تھے. اور ٹیلی فونس ہونے کے باوجود رابطے بہت تیز ترین اور جو ہے وہ سستے نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ اب آگے جی ٹیکنالوجی، اسمارٹ فون کا دور ہے، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کا دور ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر کالز فری ہیں، تو صرف یہ کہ کچھ پیکیجز وغیرہ ہوتے ہیں جن کی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. ریسٹ آپ سارا جو باقی کرتے ہیں وہ آپ کا فری. ان کی کمیونیکیشن آسان ہوگی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے وہ آسان ہو گئی ہے. اب ہم فیکس سینڈ کرنے کی بجائے، فیکس بھیجنے کی بجائے، یا خط لکھنے کی بجائے، یا لوگوں سے ملنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آن لائن کمیونیکیشن کو ترجیح دیتے ہیں. دا انٹرنیٹ اینڈ اسمارٹ ڈیوائس ہے بیکم این اسینشیل پارٹ آف our ڈیلی لائف روٹین. جو ہے جی انٹرنیٹ اور اسمارٹ ڈیوائسز. اسمارٹ ڈیوائس میں سب سے پہلے اسمارٹ فون آتا ہے. اس کے علاوہ بھی ڈیوائس ہیں جیسے ٹیب وغیرہ ہے، کمپیوٹر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں بعد میں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری زندگی میں زیادہ کیا چیز استعمال ہو رہی ہے؟ اسمارٹ فونس ہیو بیکم بن گئے این اسینشیل پارٹ آف اور ڈیلی روٹینس. اسینشیل ہوتا ہے جی ضروری، ہماری زندگیوں کا بہت لازمی حصہ بن گیا. دا یوز آف سوشل میڈیا اینڈ دا انٹرنیٹ از پریویلنگ ڈے بائی ڈے. سوشل میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا میں کیا آتا ہے؟ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر. ٹھیک ہے جی، یہ سارے ٹک ٹاک، یہ آپ کا سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال اور انٹرنیٹ کا استعمال دن بہ دن بڑھ رہا ہے. دا میسو انکریز، میسو ہوتا ہے بہت زیادہ. میسو کیا ہوتا ہے جی؟ بہت زیادہ. دا میسو انکریز ان دا یوز آف ڈیجیٹل مینز آف کمیونیکیشن ریزلٹیڈ ان انکریزنگ ڈیٹا سیکورٹی ایشوز آلسو. جو کمیونیکیشن کے لیے ڈیجیٹل ذرائع ہیں، اگر ان کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے؟ بڑھ رہا ہے کیا چیز؟ ڈیٹا سیکورٹی کا ایشو بھی. یعنی کہ ڈیٹا محفوظ نہیں رہا، آپ کی پرسنل معلومات، آپ کی پرسنل انفارمیشن محفوظ نہیں رہی. اب اس میں ہم دیکھیں گے جی کہ سب سے پہلے انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں بچے کہ آپ کا جو کوسچن 1 ہے، شارٹ کوسچن، واٹ از دا انٹرنیٹ ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا بھی آپ چاہیں تو میں ساتھ آپ کو آنسر کے نشان لگوا دیتی ہوں. انٹرنیٹ از آلسو کالڈ دا NET اور نیٹ ورک آف نیٹ ورکس. انٹرنیٹ کو NET بھی کہتے ہیں یا نیٹ ورک آف نیٹ ورکس کہتے ہیں. یعنی بہت سارے نیٹ ورکس کا بڑا نیٹ ورک، ایسا نیٹ ورک جو بہت سارے نیٹ ورکس کو ملا کے بناؤ. وچ مینز، اس کا مطلب یہ ہے انٹرنیشنل نیٹ ورک. یعنی یہ صرف ایک ملک میں نہیں استعمال ہوتا، پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. اٹ از اے نیٹ ورک یوزڈ آل اوور دا ورلڈ. یہ ایسا نیٹ ورک ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. ویئر یوزرز لوکیٹڈ ایٹ ڈفرینٹ لوکیشنز کین کمیونیکیٹ. یوزرز ہوتے ہیں جی استعمال کرنے سے. آپ کے گھر میں جو انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے وہ انٹرنیٹ یوزر ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل لیٹ سے میں استعمال کرتی ہوں، آئی ایم اے یوزر. ٹھیک ہے جی. یوزر لوکیٹڈ جو واقع ہیں ڈفرینٹ لوکیشنز، مختلف جگہوں پر، کین کمیونیکیٹ رابطہ کر سکتے ہیں، ایکسچینج انفارمیشن اور معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں ود ایچ ادر. اچھا، اس سے نیٹ ورک سے کیا ہوا ہے؟ انٹرنیٹ سے کیا ممکن ہوا ہے کہ یوزرز ڈفرینٹ لوکیشن میں دور ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک یوزر ایک ملک میں، ایک ملک میں، لیکن اس کی وجہ سے ان کے درمیان رابطہ ممکن ہوا ہے. اٹ از اے کلیکشن آف نیٹ ورکس. یہ کس کو ملا کے بنتا ہے؟ بہت سارے نیٹ ورکس کو ملا کے بنتا ہے. دیٹ آر کنیکٹڈ، اور وہ نیٹ ورکس آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ مل کے فارم بناتے ہیں گلوبل نیٹ ورک. گلوبل نیٹ ورک کرتے ہیں جو پوری دنیا میں پھیلا ہو، جو
पूरी दुनिया पर फैलाओ। ठीक है जी, मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाला नेटवर्क है। आप देखते हैं जी इंटरनेट क्या आपको मुहैया करता है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स यू द सर्विसेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट आपको मुहैया करता है ऑनलाइन शॉपिंग। आप देखिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, घर बैठे आप बजाय बैंक में जाके खुआर होने के अपने ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस के ज़रिए पैसे भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट कहते हैं जी, जिसको आम जुबान में कह लें इश्तहार लगाना, मशहूरी करना। ठीक है, यानी आप किसी चीज़ की मशहूरी भी कर सकते हैं अपने काम की। अगर कुछ आप बेच रहे हैं तो उस चीज़ की, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कपड़े का काम कर रहा है, तो वो अगर उसने दुकान उसकी है तो इसके अलावा वो इंटरनेट के ज़रिए टिकटॉक पर, फेसबुक पर मशहूरी कर सकता है कि वो क्या चीज़ें सेल कर रहा है, या उनके रेट्स क्या हैं कपड़ों के, या डिज़ाइंस क्या हैं, प्रिंट्स क्या हैं, या उसकी शॉप की लोकेशन क्या है। डाटा शेयरिंग, डाटा आप शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, रब्ता कर सकते हैं। एजुकेशन, तालीम भी हासिल कर सकते हैं इसके ज़रिए। इसकी एक मिसाल दी है, जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो ये भी आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर क्या कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट, यानी कुछ फन के लिए सॉन्ग्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह, या कई लोगों की चॉइस होती है नाते वगैरह। ठीक है, कोई आर्ट का काम करना है, रेसिपीज़ देखना है खानों की, कपड़ों के डिज़ाइन देखने हैं, तो ये सब कुछ कहाँ अवेलेबल है, इंटरनेट की वजह से अवेलेबल है। द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइव्स। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियाँ बदल दी हैं एंड मेड अस मोर डिजिटाइज्ड, और हमें डिजिटल कर दिया ज़्यादा। जहाँ भी डिजिटल का लफ्ज़ आए तो आप समझ जाएं कि वहाँ लाजमी इंटरनेट और कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक है, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। अब हम ज़्यादा, अब देखें कि एक टाइम ये था, आज से 10-15 साल पहले देखें तो हमारे घरों में मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं थे, टच फ़ोन्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, ना ही इतने वो अवेलेबल थे। लेकिन अगर अब एक घर में 10 बंदे हैं ना, तो माइट भी 10 के पास स्मार्टफोन्स हों। ठीक है, 10 इंटरनेट यूज़ करते हो। ठीक है, आगे आगे जी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, द यूजेज ऑफ, यहाँ से आप बेशक आप इसको ऐसे करते हैं। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट आर ट्रेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रेयर कहते हैं खजाना, भाई मालूमात का खजाना तो है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें अभी आप बैठ कर देख रहे हैं वीडियो, आप पढ़ें, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 10-15 साल पहले हमें ये चीज़, ये सहूलत मुहैया नहीं थी कि हम यूट्यूब के ज़रिए बैठ के घर बैठे सबक पढ़ें, मालूमात लें, हेल्प लें, या मैथ के क्वेश्चंस करें। नहीं, मालूमात का खजाना कैसे है, इंटरनेट इज अ हब ऑफ इंफॉर्मेशन। हब कहते हैं एक मरकज़ को, यानी एक मरकज़ है, मेन चीज़ है इंफॉर्मेशन, मालूमात का। वी कैन सर्च, हम तलाश कर सकते हैं, एक्सेस, पहुंच सकते हैं एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, कुछ भी, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज़ के बारे में हम मालूमात सर्च कर सकते हैं। इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिव होता है बेहद, बहुत ज़्यादा, बाय पीपल टू डू देयर प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च। अब वो लोग जो थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं इस चीज़ पर, तो वो लोग वो भी हैं जो यूज़ कर रहे हैं, और शायद जो कम रिसर्च कर रहे हैं वो भी यूज़ करेंगे। यानी कि हर एक इंसान जिस जिस तरह उसको ज़रूरत पड़ती है मालूमात की, वो उसको यूज़ कर रहा है। नंबर 2 इज़ वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज क्या होता है जी, इंटरनेट प्रोवाइड्स मैनी यूजफुल सर्विसेज। इंटरनेट के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा खदमात इंटरनेट क्या प्रोवाइड करता है, चैटिंग, बात करना, ईमेल्स भेजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, एक ऑफिस में, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस के अंदर 20 बंदे काम करते हैं, उस ऑफिस का जो मालिक है, बॉस,
وہ آؤٹ آف کنٹری ہے لیکن انہوں نے ایک ضروری میٹنگ کنڈکٹ کرنی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل باس دبئی میں، باقی ورکرز پاکستان میں، تو ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو وہ ایسے آن لائن ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں، میٹنگ لے سکتے ہیں جیسے وہ ایک کمرے میں موجود ہوں، وچ ہیلپ پیپل ٹو کنیکٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. پوری دنیا سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. یوزنگ دیز سروسز، یہ سروسز استعمال کرتے ہوئے آرگنائزیشنز، ادارے کین ایکسچینج انفارمیشن، آپس میں معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، کنڈکٹ میٹنگز، اور میٹنگ لے سکتے ہیں ود دیئر امپلائیز، اپنے کام کرنے والے ورکرز کے ساتھ، وچ آر لوکیٹڈ ایٹ ڈفرینٹ پلیسز، جو ہو سکتا ہے کہ مختلف جگہ پر ہو. وہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ورکرز پاکستان میں اور جو باس ہے، جو آنر ہے، جو مالک ہے ادارے کا، وہ دبئی میں یا کسی ملک میں، لیکن وہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ایسے ہی بات کر سکتا ہے، ایسے ہی میٹنگ لے سکتا ہے جیسے وہ ایک کمرے میں موجود ہوں. پروموٹنگ بزنس، اپنے بزنس کی، اپنے کاروبار کی مشہوری کرنا. انٹرنیٹ آلسو ہیلپ کمپنیز، انٹرنیٹ کمپنیز کی کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ ٹو پروموٹ، کہ وہ مشہوری کریں دیر پروڈکٹس، اپنی چیزوں کی آن لائن تھرو ویب سائٹس اینڈ سوشل نیٹورکنگ سائٹس. سوشل نیٹورکنگ سائٹس میں بتاتی ہوں کون سی ہوتی ہیں جی. یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر. ٹھیک ہے، ان کے ذریعے آپ مشہوری کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ یوز کرنے والے بندے بہت زیادہ ہیں، تو جب آپ ویڈیو وغیرہ اپنی اپلوڈ کریں گے دیکھنے والے بھی ہوں گے. اٹ الاؤز یوزر ٹو سیل دیئر پروڈکٹس آن لائن. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک بندہ دکان لے کر وہاں اپنا کچھ سامان رکھ کے بیچے، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گھر میں ہی ایک کمرے میں تھوڑا سامان لا کے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا کاروبار کرے. اٹ آلسو الاؤز being in contact with the customer 24/7. 24/7 کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن، یعنی ہر وقت اپنے کسٹمرز کے ساتھ رابطے میں بھی آپ رہ سکتے ہیں. کس کے ذریعے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے. یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کے فائدے. آگے آتا ہے جی آپ کے پاس ای لرننگ. ای لرننگ بیسیکلی کہتے ہیں آن لائن پڑھنے کو. انٹرنیٹ ہیز چینج لرننگ. انٹرنیٹ نے جو پڑھائی کا کام ہے، سیکھنے کا کام ہے، اس کو تبدیل کر دی. کسے؟ فرام فزیکل کلاس روم ٹو ورچوئل کلاس روم. ایک یہ ہے کہ جیسے ابھی میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر سے کمپیوٹر پڑھتے ہیں اسکول جا کر، ٹھیک ہے. ورچوئل کلاس روم کیا؟ جیسے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو یہ آپ کا ورچوئل کلاس روم ہے. ہم اسی کو دیکھ نہیں پا رہے لیکن آپ مجھ سے پڑھے، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، ایسے ہی پڑھا رہے ایک کمرے میں استاد پڑھا رہا ہوتا ہے. دیز ڈیز، ان دنوں میں اسٹوڈنٹس کین اسٹڈی بائی سٹنگ ایٹ ہوم ان دیئر کمفرٹیبل ٹائمنگس. اسٹوڈنٹس اپنی مرضی کی ٹائمنگ پہ اپنے گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ از آلسو یوز بائی ٹیچرز ایز ویل. انٹرنیٹ کو صرف طلباء استعمال نہیں کر رہے، اساتذہ بھی استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ ایک obvious سی بات ہے کہ جب آپ نے بعض دفعہ لیکچر دینا ہو تو آپ لیکچر کی تیاری تو کرتے ہیں نا. میں آپ پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے کسی چیز ویڈیو بنانی ہو ٹاپک پر، تو پہلے میں خود دیکھتی ہوں، تھوڑی معلومات زیادہ کلیکٹ کرتی ہوں، اس کے بعد ویڈیو بناتی ہوں. تو یہ ہو گیا یوزڈ بائی ٹیچرس، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو گیا یوز بائی اسٹوڈینٹس. 5 پہ آتا ہے جی انٹرٹینمنٹ، موج مستی، فن. انٹرنیٹ از یوز بائی دا پیپل فار انٹرٹینمنٹ. لوگ تفریح مقاصد کے لیے بھی، انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں تفریح مقاصد کے لیے بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. پیپل کین لسن ٹو میوزک، لوگ میوزک سنتے ہیں. واچ موویز دیکھتے ہیں. اینڈ پلے گیمس، یا فارغ وقت میں گیمس کھیلتے ہیں انٹرنیٹ پر. دا انٹرنیٹ الاؤز پیپل ٹو ریڈ نیوز پیپرس اینڈ میگزینس آن لائن. آپ کو انٹرنیٹ اس قابل بناتا ہے کہ آپ اخبار بھی آن لائن پڑھ لیں اور میگزین وغیرہ کا بھی مطالعہ کریں. دیر آر ویریس سروسز آن دا انٹرنیٹ. ایسی بہت ساری سروسز ہیں انٹرنیٹ پر، لائک نیوز گروپس، جہاں پہ ایسے گروپ ہوتے ہیں بچے جہاں پہ آپ کو ڈیلی کی خبریں شیئر کی جاتی ہیں. بلاگس بھی بیسیکلی خبروں سے متعلق ہوتا ہے. ویئر پیپل کین کنٹریبیوٹ
ایز پر دا انٹرسٹ، جہاں لوگ خبریں پڑھتے ہیں، معلومات شیئر کرتے ہیں، معلومات لیتے بھی ہیں، معلومات دیتے بھی ہیں۔ آگے جی انٹرنیٹ بینکنگ۔ کنونشنل بینکنگ سسٹم آر گیٹنگ obsolete now۔ کنونشنل پرانے روایتی بینکنگ سسٹم آر گیٹنگ ہو رہے ہیں obsolete، ختم ہو رہے ہیں، قدیم ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو پرانے طریقہ کار تھے نا کہ آپ چیک لکھیں جا کے کیش کرا کے، آج تو اب بھی چل رہا ہے لیکن پھر بھی بہت حد تک ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ کے پاس اب جو انٹرنیٹ یوز کرنے والے پرسنز ہیں ان کے پاس گھروں کے اندر اپنے موبائلز میں بینکنگ ایپس ہوتی ہیں۔ جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں، میرا بینک ہے نیشنل بینک، ٹھیک ہے جی، تو میرے پاس کی ایپ بھی ہے، تو گھر بیٹھے میں کیا کر سکتی ہوں، پیسے ریسیو بھی کر سکتی ہوں، سینڈ بھی کر سکتی ہوں، بجائے اس کے کہ آپ بینکوں میں جا کے لائنز میں لگیں، وہاں کئی گھنٹے انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، کسٹمر یوز دیر کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ فار پیمنٹ، ایک اس میں آ جاتے ہیں ATM کارڈ بھی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ATM کارڈ سے آپ کو بخوبی پتا ہوگا پیسے نکلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیبٹ کارڈز کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ آن لائن شاپنگ کریں تو وہاں پہ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور آپ کے بینک موجود رقم میں سے اس شاپنگ کی پیمنٹ کٹ جاتی ہے۔ آپ کو بینک جانے کی، لائن میں لگنے کی، ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیش از withdrawn، پیسے نکلوائے جاتے ہیں فرام ATMs۔ ATM سے کیا بنتا ہے؟ آٹومیٹڈ ٹیلر مشینز وچ آر اویلیبل 24/7۔ دیکھیے بینکس کی تو ٹائمنگ ہوتی ہے کہ وہ فار ایگزامپل ہفتہ اتوار بینک نہیں ہوتے، کلوز ہوتے ہیں، لیکن ATM مشینز ہر ٹائم اویلیبل ہے، دن رات۔ ٹھیک ہے، آپ جا کے اپنا ATM کارڈ یوز کر کے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ موبائل بینکنگ، موبائل بینکنگ کیا چیز ہے؟ یہی چیز کہ آپ ایپس یوز کرتے ہیں موبائل کے اندر۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے بینکنگ سسٹم ایک ہائی لیول پر چلا گیا، امپروو ہو گیا۔ فرام یور موبائل فونس، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں موبائل فون سے؟ بل پے کر سکتے ہیں، بجلی کا، گیس کا، ٹرانسفر منی، پیسے کسی کو بھیجنے اور ریسیو کرنے ہو کر سکتے ہیں، پے فار شاپنگ، ابھی بتا چکی ہوں آپ کو، شاپنگ کے لیے پے کر سکتے ہیں۔ ٹاپ اپ یور موبائل فون سم کارڈز، ٹاپ اپ ہوتا ہے جی کہ آپ پیکج لگوا سکتے ہیں، اینڈ مینی مور، اور بہت کچھ۔ ٹھیک ہے جی، اب آتا ہے جی ڈس ایڈوانٹیج آف انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ کے نقصانات کیا ہیں؟ دا انٹرنیٹ ہیز مینی ایڈوانٹیجز فار یوزرس، فائدے تو ہیں، بٹ ایز وی نو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی نقصان دیتی ہے۔ جب کوئی چیز کا استعمال کام حد سے بڑھ جائے تو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ سو دا انٹرنیٹ ہیز سم ڈس ایڈوانٹیجز ٹو، تو انٹرنیٹ کے نقصانات بھی ہیں۔ وائلنٹ انفارمیشن، وائلنٹ ہوتا ہے جی متشدد، ٹھیک ہے، سخت قسم کی، یعنی کہ جو اچھی نہ ہو۔ سیورل ویب سائٹس آن دا انٹرنیٹ ہے وائلنٹ ویڈیوز امیجز، بہت ساری ویب سائٹ انٹرنیٹ پہ ایسی ہیں جن پہ پڑی ویڈیوز یا تصویریں اخلاقی لحاظ سے اچھی نہیں ہیں۔ دس ٹائپ آف کنٹینٹ، ایسی چیزیں کین ڈسٹرب کر سکتی ہیں کس کو؟ مینٹل ہیلتھ آف چلڈرن ایز ویل ایز ایڈلٹس، جو ذہنی ہے نا صحت، یعنی ذہن خراب ہو سکتا ہے بچوں کا بھی اور بالغوں کا، بڑوں کا بھی۔ ویسٹیج آف ٹائم، ٹائم کا نقصان کیسے ہے، ٹائم کا ضیاع کیسے ہے؟ وقت کا ضیاع، کہ وقت کیسا ہوتا ہے؟ اٹ از ویسٹ آف ٹائم، وقت کا ضیاع بھی۔ ایز ود دا ایکسیسو یوز آف انٹرنیٹ، کہ آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، اور آج کل ایسے یہی ہو رہا ہے، آج کل یہی ہو رہا ہے، لوگ بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں۔ پیپل گیٹ ایڈکٹڈ ٹو اٹ، لوگ اس سے بہت، یعنی کہ ایڈکٹ کہتے ہیں نشہ لگ جانا، لت لگ جانا، کہ نشہ ہو جاتا ہے۔ اینڈ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم، اور وہ بہت ٹائم لگاتے ہیں۔ سرفنگ ہوتا ہے، سرچنگ، سرفنگ انٹرنیٹ کی زبان ہے، اس کو آپ سرچنگ بھی کہہ سکتے ہیں، وداؤٹ اینی یوزفل آؤٹ کم۔ سکرولنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، بٹ
you are spending, instead I can say you are wasting your 2 to 3 hours. 2 से 3 घंटे कई लोग सारा सारा दिन करते हैं जी, ऐसे होता है, ठीक है। वायरस एंड स्पैम अटैक्स, इंटरनेट हैज आल्सो इंक्रीज द केसेस ऑफ वायरस अटैक। अब वायरस क्या होता है जी? कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम का आ जाना जो आपके डाटा को नुकसान पहुंचाएं, आपके हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचाएं, आपके कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाएं। अब इंटरनेट के इस्तेमाल से ये काम भी हुआ है। यूजर कैन लूज देयर डाटा, आपका डाटा खो सकता है, प्रोग्राम्स ज़ाया हो सकता है, डिलीट हो सकता है, करप्ट हो सकता है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। किसमें? इन दीज वायरस अटैक्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसमें आता है जी लॉस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी ज़ाती मालूमात का हो जाना, नुकसान। वी शेयर अवर पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, हम क्या करते हैं, ना चाहते हुए भी हम जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी ज़ाती मालूमात को शेयर करते हैं, विच कैन बी मिस यूज बाय साइबर क्रिमिनल्स। एक होते हैं क्रिमिनल्स, मुजरम, जैसे चोर है घर में घुस के चोरी करेगा। एक होगा साइबर, जहाँ साइबर का लफ्ज़ है आप समझ लें कि ऑनलाइन बात हो रही है, यानी कि ऑनलाइन से मुराद ये कि जो इंटरनेट पर बैठे हुए लोगों के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं, गलत बातें कहते हैं, गालियां देते हैं, ज़हनी टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, टू हार्म अस, नुकसान पहुंचाने के लिए। आप अपनी ज़ाती मालूमात दे देते हैं, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है अगर वो लीक हो जाए तो उसको साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।